ہے تو بھائی مجھے کوئی یہ بتا دے کہ از خود نوٹس جو ہے وہ اداکارہ عتیقہ اوڑو اس پہ ایک شراب کی بوتل پکڑے جانے پہ ہو سکتا ہے اور جو علی امین گنڈا پور کی بوتل پہ نہیں ہوتا، تو کیا پاکستان کو برباد تباہ کرنے والے چلتے پھلتے پھولتے ترقی کرتے 2017 کے پاکستان کو ڈبونے والوں کے خلاف از خود نوٹس نہیں ہو سکتا؟ نہ کریں، مگر مجھے تو میری قیادت کو 3 دفعہ کے انتخابات جنرل جو ہیں اس میں باہر رکھنے کے بعد 2023 میں بھی کیوں باہر رکھنا چاہتے ہیں، اس کی منطق قومی مفاد میں جو ہے وہ قوم کو بتا دیں۔ اور اگر کوئی منطق نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، تو بھائی ہمیں از خود نوٹس لیں یا فل کوٹ بنائیں، ہمیں الیکشن کی عدل کر کے انصاف کر کے ہمیں اجازت دیں، ہم الیکشن لڑیں، صبح الیکشن کرواؤ، تاکہ جو ماحول ہمارے خلاف بنایا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے، یہ تاریخ میں ہم کالک اپنے منہ پہ رکھنا نہیں چاہتے۔ اگر فنڈ نہیں ہے، حالات نہیں ہے، یہ ادارے جانے، حکومت جانے، قومی حکومت، مگر مسلم لیگ پہ یہ الزام لگے، یہ ماحول اس کے خلاف بنایا جائے کہ ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، یہ کسی صورت ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ چاہے ہم قربانیاں دیتے آئے ہیں اور بھی قربانیاں دے سکتے ہیں، مگر یہ قربانی نہیں دے سکتے کہ ہمارے خلاف یہ ماحول بنے جس طرح ڈاکو، چور، لٹیرا، غداری کا ماحول ہمارے خلاف آج تک بنایا گیا۔ مگر میری ایک گزارش ہے، ہم اداروں کا بے حد احترام کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، ہم اعلیٰ عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، مگر ایک گزارش ہے، کیا جسٹس منیر کی اگر میں بات کرتا ہوں تو مولوی تمیز الدین کیس کی بات کرتا ہوں۔ مولوی تمیز الدین کیس کی ججمنٹ جو لکھی جسٹس منیر نے، وہ ججمنٹ کو دیکھ کے کوئی کہے گا کہ یہ جج ہیں؟ کوئی کہے گا کہ آپ پاکستان کے اندر جتنے مارشل لا آئے ان کو آئینی تحفظ دینے والوں کو پاکستان کے اندر کوئی جج کہے گا؟ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر ایک منتخب وزیر اعظم کو جسٹس عدلیہ کے لوگوں نے پھانسی پہ لٹکایا اپنے فیصلے سے، اور اس کے بعد لوگ کیا کہتے نہیں ہیں کہ عدالتی قتل ہوا؟ پھر کیا ان ججز کے فیصلوں کو کوئی کہے گا کہ یہ ججز کے فیصلے ہیں؟ اور پھر ہمیں جو ایک تانا دیا جاتا ہے، ہم پہ الزام ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ پر، سجاد علی شاہ کی کورٹ پر حملہ کیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں 58(2)B جو ایک ہتھیار ایک شخص، ایک طاقتور شخص کے پاس ہوتا تھا، وہ ہتھیار جمہوریت میں قابل قبول نہیں تھا کہ طاقت کا منبع ایک شخص ہو۔ جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہ آئین میں ترمیم کر کے 58(2)B کو ختم کیا۔